افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ۔ سورہ احزاب آیات 36 تا 48، حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وکفی باللہ حسیبا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پروگرام میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے مراحل جو رکھے ہیں یہ کسی زحمت کے لیے نہیں رکھے، اور نہ یہ تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، بلکہ سابق انبیاء علیہم السلام کو بھی اس طرح کے مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس نے اپنی حکمت کے تحت مقرر فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو اس طرح کی مشکلات جو پیش آتی ہیں یہ ان کی تربیت اور امتحان کے لیے پیش آتی ہیں، اور ٹھیک ٹھیک خدا کے مقرر کردہ پروگرام کے مطابق پیش آتی ہیں۔ انہی امتحانوں سے ان کے اوصاف اجاگر ہوتے ہیں، اور انہی سے ان کے پیرووں کا اخلاص یا کھوٹ بھی ابھر کر سامنے آتا ہے۔ فرض اللہ لہ کا مفہوم فرض اللہ علیہ سے مختلف ہے۔ فرض اللہ علیہ کا مفہوم تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس پر فرض کیا ہے، اور فرض اللہ لہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے اس کے لیے مقسوم کیا ہے کہ اس کی زندگی میں یہ احوال و مراحل پیش آئیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا میں زبان کا جو اسلوب ہے اس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ اس اسلوب کو کھول دیجئے تو پوری بات یوں ہوگی: سن اللہ ذالک سنتا فی الانبیاء، یہ اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے ایک سنت مقرر کر رکھی ہے۔ وکان امر اللہ مقدورا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے ظہور کے لیے ایک وقت پہلے سے مقرر فرما دیا تھا۔ جب وہ وقت آ گیا تو اس کا حکم صادر ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی میں کوئی چیز بھی اتفاق سے پیش نہیں آ جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پروگرام کے مطابق پیش آتی ہے۔ اس وجہ سے کسی امر کو اتفاق پر محمول کر کے نہ اس سے پریشان ہونا چاہیے، نہ اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، بلکہ اس کو خدا کی طرف سے سمجھنا چاہیے اور اس طرح اس کا مواجہہ کرنا چاہیے جو ایمان کا تقاضا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ الذین خلوا من قبل یعنی انبیاء سابقین کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے پیغاموں کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اس معاملے میں اس کے سوا کسی اور کی پرواہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے اپنے سابق نبیوں پر ڈالی اور انہوں نے وہ بے خوف لومۃ لائم ادا کی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ڈالی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنے پیشروؤں کی طرح بے خوف لومۃ لائم اس کو ادا کریں۔ وکفی باللہ حسیبا میں حسیب کی تفسیر ابن کثیر اور کشاف نے فاسر اور معین کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام خطرات سے حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ تعویل قبول کر لی جائے تو نظم کلام بالکل واضح ہے، اور اگر حسیب کے معنی حساب کرنے والے کے کیے جائیں جیسا کہ معروف ہے تو یہ ٹکڑا تنبیہ کے مفہوم میں ہوگا کہ اگر اللہ کے پیغام کی تبلیغ میں دوسروں کے خوف یا لحاظ کے سبب سے ادنا کوتاہی بھی ہوئی تو یاد رہے کہ اللہ محاسبے کے لیے کافی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید رضی اللہ عنہ کا باپ قرار دے کر اس فتنے کے اٹھانے والے بنے تھے۔
فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ نبی اور رسول کی حیثیت سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ انہوں نے ادا کی، اور چونکہ یہ خاتم النبیین ہیں اس وجہ سے ضروری تھا کہ انہی کے ذریعے سے اس رسم بد کی اصلاح ہو جائے۔ اگر ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ آئندہ پر اٹھا رکھتا، لیکن جب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے انہی کے ہاتھوں دین کی تکمیل ہونی ہے، اس وجہ سے ہر وہ چیز درست کی جائے گی جو بگڑی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کے معاملات کو اپنے مفروضات کی روشنی میں نہ دیکھو بلکہ ان کے اصل منصب اور اس کی ذمہ داریوں کی روشنی میں دیکھو۔ اگر ان کے اصل منصب کو تم نے نہ پہچانا تو اسی طرح دوسری اور بہت سی باتوں پر بھی تمہیں اعتراض ہوں گے، حالانکہ انہیں وہ سارے کام بخوف لومۃ لائم کرنے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ تمہاری طرف اللہ کے رسول ہیں، اگر تم نے ان کی تکذیب کر دی تو اس سنت الہی کی زد میں آنے سے نہیں بچ سکو گے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے مکذبین کے لیے مقرر کر رکھی ہے اور جو ہمیشہ ظہور میں آئی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میں دراصل نفی تو اسی غلط فہمی کی ہے جس میں وہ لوگ مبتلا تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید رضی اللہ عنہ کا باپ بنا رکھا تھا، لیکن صرف اتنا ہی نہیں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی وہ باپ نہیں ہیں۔ اس سے بات زوردار بھی ہو گئی اور یہ بھی بیان واقعہ بھی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ذکور میں سب کی وفات نابالغی میں ہوئی، رجال کی عمر کو ان میں سے کوئی نہیں پہنچا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی اور رسول کے فرق پر ہم وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ بحث کر چکے ہیں۔ یہاں صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ نبی اور رسول کے درمیان نسبت عام اور خاص کی ہے۔ ہر رسول نبی لازماً ہوتا ہے لیکن ہر نبی کا رسول ہونا لازمی نہیں۔ اس وجہ سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں تو خاتم الرسل بدرجہ اولیٰ ہوئے۔ بعض گمراہ فرقوں نے یہ شوشہ جو نکالا ہے کہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بتایا گیا ہے، خاتم الرسل نہیں کہا گیا، اس وجہ سے سلسلہ رسالت کے اجراء کی نفی نہیں ہوئی، یہ محض ان کی جہالت ہے۔ خاتم اور خاتم دونوں لفظ اہل لغت کے نزدیک بالکل ہم معنی ہیں۔ قوم کا آخری فرد، کسی شے کا انجام، خط کے آخر کی مہر، یہ سب چیزیں اس کے مفہوم میں داخل ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے سارا غوغا برپا کیا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ساری چیزوں سے ان سے زیادہ باخبر ہے۔ وہ زید رضی اللہ عنہ کو بھی جانتا ہے، زینب رضی اللہ عنہا کو بھی جانتا ہے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی واقف ہے، اور زید و زینب رضی اللہ عنہما کے ساتھ ان کے رشتے کی نوعیت سے بھی باخبر ہے۔ ان باتوں میں کسی سے بھی وہ بے علم نہیں ہے، جو کچھ ہوا ہے سب اس کے اذن و ایما سے ہوا ہے، اس وجہ سے اس کے خلاف ہنگامہ برپا کرنا جہالت و حماقت ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت پر بھروسہ کیا جائے اور جو اصلاح عمل میں آئی ہے اس کی قدر کی جائے۔ خدا کا محیط کل علم ہی ہر چیز کی باریکیوں اور حکمتوں کو سمجھ سکتا ہے، دوسرے اس کی ساری حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یہ مسلمانوں کو منافقین و مفسدین کی اس محاذہ رائی کے مقابل میں ثابت قدم رہنے کی تاکید فرمائی گئی ہے
اور اس کی تدبیر یہ بتائی گئی ہے کہ ان اشرار کے غوغا سے بے پرواہ ہو کر تم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ یہ امر واضح رہے کہ شیطان اور اس کی ذریات کے مقابل میں مومن کی اصلی سپر اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں معاندین کے مقابل میں ثابت قدمی کی تلقین کی گئی ہے وہاں نماز کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے۔ صبر اور نماز کے باہمی تعلق پر اس کتاب میں جگہ جگہ ہم بحث کرتے آ رہے ہیں۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا میں تسبیح نماز کی تعبیر ہے۔ یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے۔ ذکر تو سانس کی طرح ہر وقت مطلوب ہے، لیکن نمازوں کے لیے اللہ اور رسول نے اوقات مقرر فرما دیے ہیں جن کی جامع تعبیر صبح اور شام ہے۔ اس صبح اور شام کے نقشے کے اندر تمام نمازوں کے اوقات منضبط کر دیے گئے ہیں، جس کی وضاحت اس کے محل میں ہم کر چکے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی برکت بیان ہوئی ہے کہ وہ اپنے با ایمان بندوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ بھی برابر اہل ایمان پر رحمت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہ اس رحمت کی برکت بیان ہوئی ہے کہ یہ اسی کا فیض ہے کہ وہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یہاں تاریکی سے مراد ظاہر ہے کہ عقائد و اعمال کی تاریکی اور روشنی سے مراد ہدایت و شریعت کی روشنی ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اپنے با ایمان بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ یصلی علیکم وملائکتہ میں لفظ یصلی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت سے رحمت کرنے کے مفہوم میں ہوگا، اور ملائکہ کی طرف نسبت سے رحمت کی دعا کے مفہوم میں۔ نسبت کے بدل جانے سے الفاظ کے معنی میں تبدیلی کی مثالیں قرآن اور کلام عرب میں بہت ہیں۔ یہی لفظ اسی سورہ میں دو مختلف مفہوموں میں استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، بے شک اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، تو اے اہل ایمان تم بھی اس پر درود بھیجو۔ آیت کے آخر میں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں یہ لفظ یصلی اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت نازل کرنے ہی کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اہل ایمان کے لیے فرشتوں کے استغفار کا ذکر قرآن میں دوسری جگہ بھی آیا ہے۔ مثلاً الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ مومن آیت 7۔ وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو وسیع ہے، تو ان لوگوں کی مغفرت فرما جنہوں نے توبہ اور تیرے راستے کی پیروی کی اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اسی طرح سورہ شورى میں بھی ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، شورى 5۔ اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور جو زمین میں ہیں ان کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لہم اجرا کریما۔ اوپر کی آیت میں اس رحمت و برکت کا ذکر ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے با ایمان بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ اس آیت میں اس اسلام و پیغام کا ذکر ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے با ایمان بندوں کے پاس آئے گا۔
فرمایا کہ ان کا خیر مقدم جس دن وہ اس سے اپنے رب سے ملیں گے سلام سے ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے نہایت با عزت صلہ تیار کر رکھا ہے۔ لفظ تحیہ یہاں اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے اور اس کا صحیح مفہوم خیر مقدم ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام آئے گا اور فرشتے بھی ان کا خیر مقدم سلام کے ساتھ کریں گے۔ سورہ فرقان میں ہے وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، آیت 75، اور اس میں ان کا استقبال تحیت اور سلام کے ساتھ ہوگا۔ اور سورہ یاسین آیت 58 میں اس بات کی بھی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان لوگوں کو سلام کہلایا جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم، اور ان کے لیے سلام ہوگا جو رب رحیم کی طرف سے ان کو کہلوایا جائے گا۔ سورہ زمر آیت 73 میں یہ تصریح ہے کہ جنت کے دربان ملائکہ اہل جنت کا استقبال سلام سے کریں گے۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور ان سے جنت کے پاسبان کہیں گے آپ لوگوں پر سلامتی ہو، خوش ہوں، اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بتایا گیا ہے اور اس منصب کے ساتھ جو ذمہ داریاں وابستہ ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کام کرنے ہیں اور کس طرح کرنے ہیں، اور دوسروں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی اصلی نوعیت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ موافقین و مخالفین دونوں اس روشنی میں اپنے اپنے رویے کا جائزہ لے سکیں۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد سے مراد اللہ کے دین اور اس کے احکام و مرضیات کی گواہی دینے والا۔ رسول کی بعثت کا اصلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بتائے کہ اللہ نے کن باتوں کا حکم دیا ہے، کن باتوں سے روکا ہے۔ مبشرا و نذیرا سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابدی فوز و فلاح کی خوشخبری دیں، اور جو لوگ اس سے اعراض یا اس کی تکذیب کریں ان کو اس کے نتائج سے آگاہ کر دیں۔ اس انذار و تبشیر کے بعد اس شہادت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اس امر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی یا رد کی، اور اگر قبول کی تو یکسوئی کے ساتھ قبول کی یا تذبذب کے ساتھ قبول کی۔ ان تمام امور کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یہ اسی مضمون کی مزید وضاحت ہے کہ تم کو اللہ نے اپنے حکم سے اپنی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے مامور فرمایا ہے کہ لوگ شیطان اور اس کی ذریات کی پیروی چھوڑ کر اپنے رب کی طرف آئیں۔ اس کے ساتھ بِإِذْنِهِ کی قید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور اطمینان دہانی کے لیے ہے کہ دعوت الی اللہ کی اس مہم پر خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور فرمایا ہے۔ اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و رہنمائی فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خود ساختہ نبی تو نہیں ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے، بلکہ یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ڈالی ہے، تو وہ اس کے اٹھانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفوں کی تمام مخالفانہ سرگرمیوں کے علی الرغم اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے۔ سراجا منیرا، یعنی اللہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشن چراغ بنایا جو خود بھی علم و حکمت کے نور سے منور ہے اور لوگوں کو بھی تاریکیوں سے نکال کر اللہ کی صراط مستقیم کی طرف لانے کے لیے رہنمائی کر رہا ہے۔ اگر لوگ اس سراج منیر کی قدر نہیں کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑیں گے بلکہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کریں گے۔ اس دنیا میں گمراہیوں میں بھٹکتے رہیں گے اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشیر ہونے کا پہلو واضح فرمایا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائیں ان کو خوشخبری دیجیے کہ وہ مخالفوں کی مخالفت اور حالات کی نامساعدت سے ہراساں نہ ہوں۔ ان پر اللہ کی طرف سے ایک عظیم فضل ہونے والا ہے اگر وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نذیر ہونے کے پہلو کی وضاحت ہے، لیکن مخالفوں کو خطاب کر کے ان کو کچھ کہنے یا کہلانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتا دیا کہ اس کو ان مخالفوں کے ساتھ آئندہ کے لیے کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس رویے ہی کے اندر وہ انذار مضمر ہے جو پتہ دے رہا ہے کہ مستقبل قریب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مخالفین کس انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ فرمایا کہ ان کافروں اور منافقوں کی باتوں کا ذرا دھیان نہ کرو، ان کی ایذا رسانیوں کو نظر انداز کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ اعتماد کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تسلی ہے وہ بھی لفظ سے نمایاں ہے، اور مخالفوں کے لیے جو قہر و غضب ہے وہ بھی حرف سے ابلا پڑ رہا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ میں لفظ طاعہ کسی کی بات کا دھیان کرنے، اس کو اہمیت دینے اور اس کی پرواہ کرنے کے مفہوم میں یہاں استعمال ہوا ہے۔ اس معنی میں اس لفظ کا استعمال معروف ہے۔ ہم اس کے محل میں اس مفہوم کی تائید میں شواہد نقل کر آئے ہیں۔ وَدَّعْ أَذَاهُمْ میں اذا سے اشارہ منافقین کی اس طرح کی ایذا رسانیوں کی طرف ہے جس کا مظاہرہ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے معاملے میں کیا اور اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں کر چکے تھے۔ آگے اسی سورہ میں ان کی مزید ایذا رسانیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ لفظ دعا یہاں تحقیر کے مفہوم پر دلیل دیتا ہے، یعنی ان کی ان خرافات کو چند نظر انداز کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی بڑی تسلی ہے اس سے بڑی کفار و منافقین کے لیے دھمکی ہے کہ اب تم ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ ختم نبوت۔ اس مجموعہ آیات کی تمام ضروری تعلیمات کی وضاحت آیات کے تحت ہو چکی ہیں، البتہ آیت 40 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا جو ذکر آیا ہے اس کے بعض پہلو مزید وضاحت کے طالب ہیں۔ ہم یہاں بالاختصار ان کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ نمبر 1، اس سلسلہ میں سب سے زیادہ قابل توجہ چیز یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی تاریخ اور ان کی تعلیمات و ارشادات کا جو ریکارڈ قدیم صحیفوں اور قرآن مجید میں یا تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا مسیح علیہ السلام تک کسی نبی کے متعلق نہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہے، نہ کسی نبی نے خود اپنے خاتم الانبیاء ہونے کا دعویٰ کیا ہے، بلکہ اس کے برعکس ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی یا نبیوں کی بشارت دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کی خلافت پر فرشتوں کو جو اعتراض تھا
بقرہ کی تفسیر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے اعتراض کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں پیدا ہونے والے انبیاء کے نام ہی گنوا کر ان کو قائل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انبیاء کے حالات زیادہ تفصیل سے تو کہیں مذکور نہیں ہیں، لیکن آپ کے اور آپ کے بعد آنے والے انبیاء کے حالات تورات میں بھی موجود ہیں اور قرآن میں بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کی دونوں سلسلوں بنی اسحاق اور بنی اسماعیل میں انبیاء کی بعثت کے لیے جو دعا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دعا کی قبولیت کی جو بشارت دی ہے وہ قرآن میں بھی مذکور ہے اور تورات و تلمود میں بھی۔ ان کے حوالے ہم اس کتاب میں ان کے محل میں نقل کر آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں نبوت کا جو سلسلہ جاری ہوا، اس کی تفصیلات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ روایت رہی ہے کہ ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی نہ صرف بشارت دی ہے بلکہ اکثر حالات میں خود اس کو اسرائیلی روایت کے مطابق مسح کر کے نبی کی حیثیت سے روشناس کرایا ہے۔ اسرائیلی سلسلہ کے سب سے زیادہ جلیل القدر نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کی پیشن گوئیاں تورات میں بھی موجود ہیں اور قرآن نے بھی ان کی طرف اشارے کیے ہیں۔ انہوں نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بھی پیشن گوئی کی ہے، جس کا حوالہ ہم سورہ اعراف آیت 157 کی تفسیر میں دے چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کے دور آخر کے انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مشن ہی یہ بتایا کہ میں اپنے بعد آنے والے کی راہ صاف کرنے آیا ہوں۔ ان کا یہ اشارہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف تھا۔ ان کی زندگی ہی میں جب حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت جیل میں تھے۔ انہوں نے وہیں سے حضرت مسیح علیہ السلام سے پوچھوایا کہ وہ جس کا انتظار تھا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کا انتظار کریں؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے جواب دلوایا کہ جا کے بتا دو کہ لنگڑے چل رہے ہیں اور اندھے دیکھ رہے ہیں، اب اور کیا چاہیے؟ اس جواب کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ ان کا مشن پورا ہو گیا، وہ جس کی راہ صاف کرنے آئے تھے وہ آ گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد اسرائیلی سلسلے کے آخری نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے اپنے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی تصریح کے ساتھ بشارت دی۔ سورہ صف میں اس کا حوالہ یوں ہے: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد۔ سورہ صف آیت 6۔ اور جبکہ عیسیٰ بن مریم نے دعوت دی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں، ان پیشن گوئیوں کے مطابق جو مجھ سے پہلے سے تورات میں موجود ہیں، اور ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوا آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ انجیلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیشن گوئیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق موجود ہیں، ان کے حوالے سورہ اعراف آیت 157 کی تفسیر میں گزر چکے ہیں۔ استاذ امام مولانا فراہی رحمہ اللہ کا خیال تو یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انجیلوں میں آسمانی بادشاہت کی جو بشارت دی ہے اور اس سے متعلق جو تمثیلیں بیان فرمائی ہیں، وہ بھی تمام تر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کی خصوصیات ہی پر منطبق ہوتی ہیں۔ الغرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام کی روایت یہی رہی ہے کہ ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ روایت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ نہایت واضح الفاظ میں خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ صرف یہ کہ
اپنے بعد کسی آنے والے کی بشارت نہیں دی، بلکہ نہایت واضح اور قطعی الفاظ میں بار بار اس حقیقت کا اظہار و اعلان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہر معقول آدمی سمجھ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نبی کے آنے کی ادنا گنجائش بھی ہوتی تو سابق انبیاء علیہم السلام کی روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشن گوئی فرماتے، اور اگر پیشن گوئی نہ فرماتے تو کم از کم اس شدت کے ساتھ اس دروازے کو بند تو نہ کر دیتے کہ جو اس کو کھولنے کی جسارت کرے وہ نقب زن کہلائے۔ نمبر 2، اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات منقول ہیں ان سب کے نقل کرنے میں طوالت ہوگی۔ ہم صرف بعض حدیثوں کا حوالہ دیں گے جن کی شہرت حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ بخاری میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی تمثیل یوں ہے کہ ایک شخص نے ایک عمارت بنائی نہایت حسین و جمیل، لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی تحسین کرتے اور کہتے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی، سو میں وہی اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اس حدیث کے متعلق یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کم و بیش انہی الفاظ میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ ان کا ارشاد ہے کہ جس پتھر کو معمروں نے رد کیا بالآخر وہی کونے کا آخری پتھر بنا۔ علماء یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشن گوئیوں پر جن جن طریقوں سے پردے ڈالنے کی کوشش کی ہے ان کی تفصیلات سورہ بقرہ کی تفسیر میں گزر چکی ہیں، لیکن ان کی ان تمام کوششوں کے الرغم اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مقام مقدر فرمایا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو کے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر شریعت کے کونے کی آخری اینٹ بھی بنے اور انبیاء و رسل کے مبارک سلسلے کے خاتم بھی۔ یہ ختم نبوت اس تکمیل دین کا لازمی اور بدیہی تقاضا ہے جس کا ذکر اکملت لکم دینکم والی آیت میں ہوا۔ اگر دین کوئی ایسی چیز ہوتا جس کی تکمیل کبھی ہونے والی ہی نہ ہوتی تب تو بے شک نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی جاری رہتا، لیکن جب دین کی تکمیل ہو چکی ہے اور اس بدیہی حقیقت کے انکار کی جرت کوئی بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس لازمی نتیجہ کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی حقیقت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح فرمایا اور اتنے مختلف طریقوں سے واضح فرمایا کہ کسی معقول آدمی کے لیے اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ ترمذی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی۔ جس مشہور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کے مقابل میں اپنے 6 فضائل گنوائے ہیں، آخری فضیلت ان میں یہ مذکور ہوئی ہے کہ ختم بی النبیون، میرے اوپر انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف اسماء کا ذکر کیا جن میں آخری نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاقب بتایا ہے، اور اس کی خود ہی یہ شرح فرمائی کہ الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ نمبر 3، یہ امر بھی واضح رہے کہ نبوت کی بہت سی قسمیں نہیں ہیں۔ نبوت کی صرف ایک ہی قسم ہے جو اپنے تمام شرائط و خصوصیات کے ساتھ قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ البتہ نبی اور رسول میں ایک فرق ہے جس کی طرف ہم اوپر بھی اشارہ کر چکے ہیں اور اس کتاب کے دوسرے مقامات میں بھی پوری تفصیل سے اس کی وضاحت ہوئی ہے۔ بعض گمراہ فرقوں نے نبوت کے حرم میں نقب لگانے کے لیے اپنے جی سے نبوت کی متعدد قسمیں بیان کی ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں
جس نبوت کے ختم ہونے کا ذکر ہے وہ الگ چیز ہے، اور جس نبوت کے مدعی وہ ہیں وہ دوسری چیز ہے۔ نبوت کی یہ تقسیم ان کی تبعات ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر تو درکنار، اس کا کوئی ادنا اشارہ بھی موجود نہیں۔ اس تقسیم سے انہوں نے بظاہر اپنے کفر کو ہلکا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ در حقیقت زیادۃ فی الکفر ہے، یعنی اپنے کفر کو انہوں نے اور زیادہ غلیظ بنایا ہے۔ اس لیے اس تقسیم نے نبوت کے اس نظام ہی کو بالکل تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے جس پر سارے دین کی امانت قائم ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہاں اس مسئلہ میں سے تعرض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پس اتنی بات یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صراحت کے ساتھ اپنے بعد نبوت کے ختم ہونے کا اعلان فرمایا ہے، اسی وضاحت کے ساتھ اس سوال کو بھی صاف کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا کوئی جز باقی رہے گا یا نہیں، اور اگر باقی رہے گا تو اس کی نوعیت کیا ہوگی اور اس میں حصہ پانے والے کون لوگ ہوں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد رسالت و نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات لوگوں کے دلوں پر شاک گزری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبشرات باقی رہیں گی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ مبشرات کیا ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلم کو کوئی خواب آئے اور یہ چیز نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ بعض روایات میں مبشرات کی وضاحت الرؤیا الحسنہ، اچھے خواب، یا الرؤیا الصالحہ، نیک خواب سے بھی وارد ہوئی ہے۔ اس حدیث سے چند باتیں بالکل صاف ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا۔ اب نبوت کے اجزاء میں سے صرف ایک جز رؤیا صالحہ کا باقی رہ گیا ہے۔ جو لوگ الہام اور مکاشفہ اور مخاطبہ وغیرہ کے مدعی ہیں، ان کی بھی اس حدیث سے تردید ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ یہ رؤیا صالحہ کسی بھی مومن و مسلم کو نظر آ سکتے ہیں، یہ کسی کے لیے خاص نہیں۔ اس قسم کی رؤیا صالحہ دیکھنے والے کو نبوت کا کوئی مقام حاصل نہیں ہو جاتا، اور نہ اس قسم کے خواب کسی پر کوئی حجت ہوتے ہیں۔ ان کی حیثیت بس یہ ہوتی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے نے اچھے خواب دیکھے ہیں تو ان سے ایک قسم کی خوشخبری اور فال نیک حاصل کرے، اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ تیسری یہ کہ ذلی اور بروزی نبوت کی اصطلاحات بالکل شیطانی ہیں۔ اگر ان کی کوئی حقیقت ہوتی تو اس موقع پر لوگوں کو اطمینان دلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہ فرماتے کہ لوگ نبوت کے ختم ہونے سے زیادہ ہراساں نہ ہوں، میرے بعد ذلی اور بروزی انبیاء آتے رہیں گے۔ نمبر 4، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا وہ بھی در حقیقت ختم نبوت ہی کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام آئے، ان کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے وہ انتظام نہیں کیا گیا جو قرآن کی حفاظت کے لیے کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ جاری تھا۔ اگر سابق نبی کی تعلیم کو اس کی قوم فراموش کر دیتی یا اس میں تحریف کر دیتی تو بعد میں آنے والا نبی اس کی بھی تجدید کر دیتا، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو اضافہ فرماتا اس سے بھی لوگوں کو آگاہ کر دیتا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور دین بھی کامل ہو گیا، اس وجہ سے ضروری ہوا کہ قرآن مجید کو اس طرح محفوظ کر دیا جائے کہ قیامت تک شیاطین جن و انس اس میں کوئی دراندازی نہ کر سکیں۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس طرح محفوظ کر دیا ہے کہ اس میں کسی زیر زبر کے فرق ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں رہا۔ حق و باطل کے امتیاز کے لیے اصل خدائی کسوٹی قرآن ہے۔
اگر وہ محفوظ ہے تو اب کسی وحی و الہام اور کسی مخاطبہ و مکاشفہ مکالمہ کی حاجت باقی نہیں رہی، اور نبی کی اصل چونکہ اسی پہلو سے ہوتی ہے، اس وجہ سے اب نبی کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی۔ رہا شہادت علی الناس کا فریضہ اور لوگوں میں پیدا ہونے والی خرابیوں کی اصلاح، تو یہ ذمہ داری اصلاً اس امت پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتی ہے، اور اس کے لیے عند اللہ مسئول علماء ہوں گے۔ اور احادیث میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اس امت میں ایسے علماء و مصلحین برابر پیدا ہوتے رہیں گے جو مفسدین کی پیدا کی ہوئی خرابیوں کی اصلاح کرتے رہیں گے، اگرچہ ان کی تعداد کتنی ہی کم ہو۔ نمبر 5، اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اب قیامت تک کسی نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ بات قرآن و حدیث کے نصوص سے بھی ثابت ہے، اور عقل و فطرت کی شہادت بھی یہی ہے۔ اگر روایات و آثار میں کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئے جو ان قطعی نصوص کے خلاف نظر آئے تو اس پر غور کیجیے۔ اگر تعویل کی راہ سے باہم توفیق و تطبیق ہو جائے تو فبہا، اگر توفیق و تطبیق نہ ہو سکے تو ترجیح بہرحال قرآن کے نصوص اور دین کے مسلمات کو حاصل ہوگی۔ میں نے اس پہلو سے تمام روایات و آثار کو جانچا ہے۔ میرے نزدیک ان کی تطبیق اس بنیادی اصول کے ساتھ نہایت عمدہ طریقے سے ہو جاتی ہے، لیکن یہاں اس بحث کی تفصیلات میں جانے کا محل نہیں ہے۔